بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کا بھی ایک دم سے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو سپہ سالار گزرے ہیں، جو جنگجو گزرے ہیں، وہ کتنے نڈر اور بہادر انسان تھے۔ نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ وہ دماغی طور پہ، دل کی حیثیت سے بھی کتنے بہادر انسان تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ تھے اور الگ ہو گئے اور وہ جنگل میں راستہ بھول گئے۔ اب وہ جنگل میں جب راستہ ڈھونڈ رہے تھے تو ان کی نظر دو خواتین پہ پڑی، ایک شہزادی تھی اور ایک اس کی کنیز تھی۔ وہ پانی میں بیٹھی، اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں رکھ کے جو ہے نا وہ انجوائے کر رہی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا محمود غزنوی نے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اور خوفناک ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس ریچھ نے جو ان کی شہزادی کی کنیز تھی اس کا ایک دم سے بازو جیسے ہی منہ میں ڈالا تو وہ شہزادی اپنی تیر کمان میں سے تیر نکالتی اور اس ریچھ کو مارتی تو بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ اتنے میں جو سلطان محمود غزنوی ہیں انہوں نے اپنی ترکش سے تیر نکالے اور 3 تیر اس ریچھ کو دے مارے جو کہ وہاں پہ ڈھیر ہو گئے۔ اب اس شہزادی نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ وہ کیونکہ سمجھ چکی تھی کہ اتنا ایک دم تیر ایسے مارنا تو یہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، ضرور یہ کسی لشکر کے سپاہی ہیں۔ اب انہوں نے وہ جو شہزادی تھی وہ ان سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ میں جے پور راجہ کی بیٹی ہوں، شہزادی ہوں، اور میرا نام سمرتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو آپ کا لشکر ہے اس کا کیا نام ہے تاکہ میں اپنے والد سے کہہ کے آپ کو اس لشکر کا سربراہ بنا دوں۔ خیر محمود غزنوی صاحب خاموش رہے اور انہیں کہنے لگے کہ یہاں پہ شام ہو گئی ہے، آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ کو میں اپنے مقام پہ یا کسی سیف جگہ پہ آپ کو پہنچا دیتا ہوں، لہٰذا آپ میرے پیچھے چلیں کیونکہ شام ہو گئی ہے۔ خیر وہ ان کے پیچھے چلنے لگی اور وہ آگے چلنے لگے، لیکن اندھیرا ہو چکا تھا اور اس اندھیرے میں جو شہزادی تھی ان کے پاؤں جو ہیں وہ سخت کانٹے اور پتھروں کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ اب وہ شہزادی چل نہیں پا رہی تھی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک جو بڑے پتھر تھے یا محفوظ بڑے تناول والے درخت تھے، ان کے پاس ایک درخت پتھر اکٹھے کیے اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں اور آرام کر لیں کیونکہ موسم بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اور رات ہو گئی ہے، آپ سے چلا بھی نہیں جا رہا، تو آپ یہاں پہ آرام کر لیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس جو شہزادی تھی اس کے کپڑے بہت باریک تھے اور ٹھنڈ لگ رہی تھی اسے، تو انہوں نے اپنی چادر لی اور اس کے اوپر پھینک دی۔ اب اس نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی اور اس شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ وہ وہاں پہ جب بیٹھ گئی تو محمود غزنوی پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اب وہ آگ جلانے لگے اور کیا ہوا کہ جب بھی ان کو کچھ خیال آتا یا دماغ میں کچھ شیطانی خیال آتے ہیں انسان کے تو وہ خنجر لیتے اور جو ان کے زخم تھے ان کو کریدنا شروع کر دیتے۔ اب وہ لڑکی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میں آپ کو آپ کے علاقے تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایسے ہی ہوا، وہاں پہ ایک گاؤں نظر آیا تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ آپ کا ہی کوئی گاؤں ہے، آپ کی سلطنت کا۔ انہوں نے شہزادی نے کہا کہ ہاں مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ اس گاؤں میں پہنچے اور وہاں پہ شہزادی نے ان جو لوگ تھے ان کو کہا کہ ہمیں 2 گھوڑے دیے جائیں۔
اب ان لوگوں نے 2 گھوڑے ارینج کیے اور اس جو لڑکی تھی اس نے کہا کہ میں جے پور راجہ کی بیٹی ہوں، اور آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا کیا نام ہے، اور آپ یہ ساری رات اپنے زخم کیوں کریدتے رہے، اور آپ کے پاس رات میں اکیلی تھی، اور کیا آپ کو یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ کیونکہ مجھ سے ملنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے لوگ بےتاب ہیں، لوگ سالہ سال سے انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو بہت اچھا موقع تھا، ساری رات آپ کے پاس تھی اور گھنا جنگل تھا، کوئی نہیں تھا، تو کیا آپ نے یہ موقع گوا کے آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ کیونکہ شہزادی جو تھی وہ ان سے متاثر ہو چکی تھی، اور شہزادی کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی تھی، لیکن وہ اتنی متاثر ہو گئی تھی ان سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جب آپ کی طرف سوچتا تھا دیکھنے کا، یا میں یہ سوچتا تھا کہ آپ بھی اکیلی ہیں، میں بھی اکیلا ہوں، تو میں خنجر لے کے اپنے زخم اس لیے کورید رہا تھا کیونکہ تاکہ مجھے آپ کا خیال ہی نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری روح جو ہے وہ ناپاک ہو، کیونکہ میں ایک سچا مسلمان ہوں، اور میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جب میں ان سے ملوں تو میرا بدن جو ہے یا میرا گناہ جو ہے وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری جو روح ہے وہ بھی کچھ ناپاک ہو، تو میں اپنی صاف روح لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی بہت متاثر ہو گئی، اس لڑکی نے اسلام کے ساتھ اتنی اس کو محبت ہو گئی اور اتنی متاثر ہو گئی، تو وہ لڑکی ان سے کہتی ہے کہ جب انہیں گھوڑے دیے گیا کہ آپ اس گھوڑے پہ بیٹھیں اور چلے جائیں، تو جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے تو لڑکی نے کہا کہ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور انہوں نے چادر اوڑھی اور اس چادر سے اپنا جو چہرہ ہے، منہ ہے، وہ ڈھانپا، اور ڈھانپ کے جب گھوڑوں کی رسیاں پکڑی تو تب کہتے ہیں کہ میرا نام محمود، سلطان محمود غزنوی ہے، اور میں اپنے لشکر کا بادشاہ ہوں۔ تب وہ لڑکی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور اتنی دیر میں یہ کہہ کر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ لڑکی اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ! دیکھیے ہمارے جو اسلامی لشکر یا اسلامی سلطان جو بھی گزرے ہیں کتنے ہی بہادر تھے، نہ صرف وہ اپنے جسمانی طور پہ بہادر تھے بلکہ وہ اپنے دماغ، اپنے دل، ان سے بھی بہت مضبوط تھے، جو کہ آج کل کے انسان بالکل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی بات اسی پہ اختتام کرتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی اور کسی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔